اس جوان سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ آپ کی جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ایسے پورا نہیں ہوگا، ایک کام کرنا ہوگا، مجھے جو اتنی بڑی جنت ملی ہے سجدے کی وجہ سے ملی ہے، میں کثرت سے نماز پڑھتا ہوں، کثرت سے سجدہ کرتا ہوں، اگر تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کثرت سے نماز پڑھو گے سجدہ کرو گے تو اللہ میرے ساتھ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، تجربے کی بات ہے، آپ کو اگر کوئی چیز ملے، پیسہ ملے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ نہ ملے زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ آپ کو ملا ہے آپ کے مقدر میں تھا ہی تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت کیا ہے، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پیسہ نہیں ملا آپ کے مقدر میں تھا ہی نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، سر نہیں اٹھانا ہے، سر جھکانا ہے، اللہ آسمان کی بلندی آپ کو عطا فرمائے گا۔ بہت بڑے بزرگ گزر رہے ہیں، فضیل بن عیاض گزر رہے ہیں، کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا، غصہ نہیں آیا، کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا، غصہ نہیں آیا، کسی نے اوپر سے راگ ڈال دیا، غصہ نہیں آیا۔ کہا کہ حضور آپ کو غصہ نہیں آیا؟ خواہ مخواہ آپ کا دشمن آپ کے اوپر کوڑا ڈالتا ہے، راگ ڈالتا، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ تو کیا جواب دیا آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا۔ کہا کہ میرے اوپر تو وہ کوڑا ڈالا ہے، میں تو نافرمان ہوں، جہنم کی آگ کا مستحق ہوں، اس نے تو راکھ ہی ڈالا ہے، اس لیے غصہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ جھکیں گے اللہ آسمان کی بلندی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، آنے والا آیا اور کہا حضور ایک آدمی ہوا میں اڑتا ہے، کہ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے، کہا حضور ایک آدمی بہت بڑا ولی ہے، ہوا میں اڑتا ہے، کہ ہوا میں تو کوا بھی اڑتا ہے، کوا بہت بڑا ولی نہیں ہوتا، مکھی بہت بڑی ولی نہیں ہو جاتی، آدمی اگر ہوا میں اڑتا ہے کوئی دلیل نہیں کہ بہت بڑا ولی ہے۔ کہا حضور ایک منٹ میں وہ ہندوستان میں رہتا ہے، ایک منٹ میں وہ مکہ چلا جاتا ہے، کہ یہ کام تو شیطان بھی کرتا ہے، ایک منٹ میں وہ یہاں ہوتا ہے، ایک منٹ میں وہاں ہوتا ہے۔ کہ حضور آپ ہی بتا دیجئے سب سے بڑا ولی کون ہوتا ہے؟ کہ سب سے بڑا ولی وہ ہے جو بھائی کا بھی حق ادا کرے، ماں کا بھی حق ادا کرے، بہن کا بھی حق ادا کرے، بیوی کا بھی حق ادا کرے، سب پر کرم کرے، کسی پر ستم کسی پر کرم نہ کرے، ایسا آدمی ولی ہو سکتا ہے، یقیناً ولی ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، جیل میں آ گئے رو رہے، پوچھا کیوں؟ گھر کی یاد آ گئی، کہا اس کی وجہ سے نہیں رو رہا، کہا جیل میں ہو اس لیے رو رہے ہو، کہا اس کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ جس کی وجہ سے جیل آیا ہوں خدا کے لیے، وہ خدا میرے اس عمل کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس وجہ سے رو رہا۔ تیسری اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، گناہ چھوڑنا بالکل آسان ہے، میں راستہ بتا رہا ہوں، آپ گناہ چھوڑ کر کے دکھائیے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا۔ انشاءاللہ گناہ چھوڑیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا گناہ کیسے چھوڑنا آسان ہے۔ شراب پی رہے تھے، شراب چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے، لوگوں نے کہا جان بچانے کے لیے شراب پینا بھی جائز ہے، کہا کسی قیمت میں نہیں پیوں گا، جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اگر جینا مقدر ہے تو شراب کے بغیر بھی زندہ رہوں گا، اگر مرنا مقدر ہے تو شراب پینے کے بعد بھی زندہ نہیں رہوں گا، خواہ مخواہ کے لیے شراب ناپاک چیز سے اپنی زبان کو ناپاک کیوں کروں؟ اتفاق سے ٹھیک ہو گئے۔ آپ بھی اسی طرح عزم کیجئے، ارادہ کیجئے پکا، گناہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، چاہے اللہ زندہ رکھے چاہے اللہ اپنے پاس بلا لے، گناہ چھوڑنا بالکل آسان۔ آپ جب کی داڑھی جب بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو کھجلی ہونے لگتی ہے، آپ کو کھجلاہٹ ہوتی ہے، کھٹی کھٹی داڑھی ہوتی ہے، آدھا تتر اور آدھا بٹیر، تو آپ کو کھجلی ہو جاتی ہے۔ کھجلی ہونے کے بعد استرا لیا، صاف کر دیا، بالکل فٹ بال کا میدان بنا دیا۔ اب وہ دیکھ رہا، بار بار آئینہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا کہ میں بڑا خوبصورت ہو گیا، اسمارٹ ہو گیا، جبکہ عورت مرد دونوں برابر ہو گیا، جبکہ عورت مرد دونوں برابر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کتنا بدصورت ہو گیا۔ ارے خوبصورت تو نبی کی سنت زندہ کرنے میں ہے، نبی کی سنت چھوڑنے کے بعد وہ آدمی بدصورت ہوتا ہے، عورت کی طرح اس کی صورت ہوتی ہے، مرد کی صورت نہیں ہوتی۔
انشاءاللہ فرصت سے گناہ چھوڑ دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جب بوڑھے ہوں گے تب گناہ توبہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جب بیمار پڑیں گے تب توبہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہاں تیسری بار میں آ کر کے ڈس بریک مارا ہے کہ پتہ نہیں الٹا سیدھا جا رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 12 بج جانے کے بعد بھی آپ زندہ ہیں, اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. یہ سمجھ بندہ کہ اب ٹل جائے گا, یہ سمجھ بندہ کہ ٹل جائے گا اب, یہ سمجھ بندہ کہ ٹل جائے گا اب. چشم پوشی بارہا کرتا ہے رب, یہ سمجھ بندہ کہ ٹل جائے گا اب. چشم پوشی بارہا کرتا ہے رب, باز آتا ہی نہیں جب بے حیا, رسوا کرتا ہے اسے پھر برملا. یا خدا میں جب تک کہ میری جان رہے, تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے. یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے, تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ ہمیں, کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ ہمیں نازا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. تیزی کے ساتھ پیغام نکل گیا. عورتوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ بیداری کے ماحول میں سنیں گے, عمل کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے ماں کو خرچہ دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہاں تو 4 ٹو 5 ٹو پھنسے, اور ایسے لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی ماں ہی نہیں ہے, وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیے. خیر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں پھنسیں گے, بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا. ذرا دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے, بالکل چھوٹا ہے, 3 منٹ کا ہے, گزر جائے گا. آپ لوگ جتنی بیداری کے ساتھ سنے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے چھوٹے بچے کو علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے. آپ کی ماں اور بہنوں کو اللہ جان آبرو کی حفاظت عطا فرمائے. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت حضرت خدیجہ, سب سے پہلے گردن کٹانے والی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. علم اور عمل کا پہاڑ, کوئی مرد نہیں عورت. 2210 حدیث کو زبانی یاد کر کے امت کو پہنچانے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. جس نے کونے کونے میں اسلام کو پہنچایا حضرت عمر. وہ اسلام کیسے لائے؟ عورت کی وجہ سے. وہ عورت کون تھی؟ ان کی بہن تھی. بہن کی وجہ سے حضرت عمر اسلام لے آئے. اس بہن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا. دھیان سے سنیے گا, ابو جہل کٹر ہے, دشمن ہے, اسلام کا بھی دشمن ہے, نبی کا بھی دشمن ہے. ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا, کس کی وجہ سے ہوا؟ عورت کی وجہ سے ہوا. وہ عورت کون تھی؟ ابو جہل کے بیٹے کی بیوی تھی. اس کا نام کیا تھا؟ ام حکیم رضی اللہ عنہا. اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. اسلام نے عورت کو گھر کی مالکن بنایا, جنت کی حوروں کی سردار بنایا. مرنے کے بعد عورت کا مقام دیکھیے, جنت کی حور کی سردار بنے گی. گھر میں اگر شادی ہے, شادی شدہ ہے تو گھر کی مالک ہے. ماں ہے تو قدموں تلے جنت ہے. بیٹی ہے اس کی وجہ سے باپ کو جنت ملتی ہے. بہن ہے اس کی وجہ سے بھائی کو جنت ملتی ہے. ایک بہن ایک بیٹی کی وجہ سے بھائی اور اس کا باپ جنت میں جا رہا ہے. عورت کا اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. اب دیکھیے چالاکی کیا ہو رہی ہے, ہوشیاری کیا ہو رہی ہے. مردوں سے کہا اگر تمہاری بہن ہے تو تم کو کمانے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. تمہاری بہن رانی بن کر کے بیٹھ کر کے کھائے گی. شوہر سے کہا کہ تم کو کمانے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. تمہاری بیوی گھر بیٹھ کر کے رانی بن کر کے کھائے گی. اگر تم بیٹے ہو تو ماں کے لیے تم کو باہر کمانے کے لیے نکلنا پڑے گا.